اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، وہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، فیاضی صاحب حضرت عبد المطلب نے کہا سمعت صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار۔ وہ کہتے ہیں سمعت صوتا من جدار الکعبہ، مجھے کعبے کی دیواروں سے آواز آئی ولد المصطفیٰ المختار، مبارک ہو مصطفیٰ آ گیا اور اللہ نے اس کا مختار بنایا ہے۔ پھر عبد المطلب کہتے ہیں پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کعبہ جس کو سب سجدہ کرتے ہیں وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے، وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، میں نے جان لیا کہ وہ آ گیا میرے گھر میں جس کا انتظار روز ازل سے ہو رہا تھا۔ اسی موقع پہ احمد رضا خان نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے آلے سے سارے جہاں سج گئے اس دل افروز کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ اٹھا کے کہو افضل الخلق بعد الرسل یہ ہیں، ثانی اسلیل ہجرت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، فیاضی صاحب عرش بری سے اعلان ہوتا ہے میرے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے اور میلاد کی محفل ہے اور میلاد میں ہی کیو ٹی وی یہ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ میں نے اپنے آقا کی ولادت کا لمحہ بیان کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ آیت تو یہ قرآن میں نازل ہوئی لیکن اس وقت ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے، عرش بری سے اعلان ہوا، لقد عرش بری سے یہ اعلان ہوا وما قان اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے حبیب پہلے جب قومیں بگڑتی تھی نا تو ان پہ عذاب آتا تھا، اور عاملہ کے لال اب ہم نے دنیا میں تجھے بھیجا ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں اب تو دنیا میں ہے تو قیامت تک ہمارا عذاب نہیں آئے، ہمارا عذاب دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں انسان بنایا، چھپکلی بھی تمہیں بنایا جا سکتا تھا، تمہیں مکھی بنایا جا سکتا تھا، تمہیں گدھا بنایا جا سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، میں نے تمہیں ماں باپ دیے، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں رزق دیا، احسان نہیں جتایا، لیکن اب میں نے کچھ اور نہیں تمہیں اپنا حبیب دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ کی عزتیں، اللہ اکبر، ابھی تک جو میں نے عزتیں بتائی ہیں میلاد سے پہلے کی عزتیں ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کی عزتوں کا وہ منظر آیا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے چاند توڑ دیتے، اشارہ کرتے تو سورج مراتا، جو چہرہ دیکھتا کہتا بلے، جو چہرہ دیکھتا ہی ان کا ہو جاتا۔ اندھیری رات میں مسکراتے تو روشنی ہو جاتی، دوپہر کو باہر آتے تو چہرہ سورج سے زیادہ چمکا کرتا، کلام کرتے تو بیگانے بھی اپنے ہو جایا کرتے۔ پھر عزتوں کا وہ منظر تھا، میرے مصطفیٰ کی عزتوں میں ایک بڑی عزت کا منظر وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ طویل عرض کرتے رہے رب ارینی رب ارنی رب ارنی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ جواب آتا لن ترانی، صرف یہ نہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، جواب آتا ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں وہ کہتے ہیں یا اللہ میں مشتاق ہوں، اور جواب آتا نہیں مل سکتے۔
اور یہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں وہ مشتاق تھے لیکن وہاں سے جواب آتا نہیں دیکھ سکتے، یہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جائے جبریل میرے حبیب سے کہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق۔ یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ۔ خواب راحت میں تھے ام حالی کے گئے، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا قہر، چلیے چلیے شہنشاہ والا قہر، حق کو شوق لقاء آج کی رات عزت مصطفیٰ پہ بات کر رہا ہوں نا، ایک بار سب میرے ساتھ کہو، اور نبیوں کو یہ، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، ارے عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، یہ سب نے کہلا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا گی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی، اللہ نے عرش میں بلایا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا گی، نبیوں کا امام بنایا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا گی، اپنی صفات سے نوازا ہے جو لائق دی چاہتا تھا، ایسا رتبہ کسی کو ملا گی، چوتیا پھیل کے عرش میں گئے ہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا گی، دنیا سے نکلے تو دنیا ساکت ہو گئی ہے، ایسا رتبہ کسی کو ملا گی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب پرواز دیکھ رہے ہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا گی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا گی نہیں، جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، جبریل آئے، یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خواب کی خاطر کشادہ ہیں وہ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، آئے تو دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں، یہ بھی عزت ہے۔ اللہ نے کہا حبیب میرے حبیب کے تلوے چومنا، تلوے چومے تو حبیب نے آنکھیں کھولی، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں بھی اس کی ملاقات کا مشتاق۔ سفر شروع ہوتا ہے، میں نے معراج بیان نہیں کرنی، عزتوں کا دو مناظر بیان کرنے ہیں۔ جو عزت میرے نبی کی ہے وہ عزت کسی اور کی نہیں، میرے نبی کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، میرے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، میرے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، میرے نبی کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میرے نبی کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، میرے نبی کی بیٹیوں جیسی کسی کی بیٹیاں نہیں، میرے نبی کے شہزادوں جیسے کسی کے شہزادے نہیں، میرے نبی کے نوازوں جیسے کسی کے نواسے نہیں، میرے نبی کے ابو بکر جیسا کسی کا غلام نہیں، میرے نبی کے عمر جیسا کسی کا غلام نہیں، میرے نبی کے عثمان جیسا کسی کا غلام نہیں، میرے نبی کے علی جیسا کوئی نہیں، اور میرے نبی کے بلال جیسا کوئی لا کے تو دکھا، میرے نبی کا بلال جیسا کوئی لا کے تو دکھا، میرے نبی کے دفاع کرنے والوں جیسا بھی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نبی کے گھرانے کے ادب کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی میں پہنچے، تمام انبیاء حاضر ہیں، نماز اقصی
میں تھا یہی سر آیا ہوں مالی اول آخر دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے سارے انبیاء کی ارواح حاضر ہے میرا نبی امام بنتا ہے یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا اگلی بات سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننا چاہتا ہے جب میرے نبی نے نماز پڑھا لی نا تو اسی طرح کی ایک مجلس سمجھی یہاں پر جیسا تم بیٹھے ہو نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء حاضر ہے حضرت آدم نے خطبہ دیا اپنی شانوں کو بیان کیا کہا میں سب انسانوں کا باپ ہوں سب انبیاء میری اولاد میں سے ہیں اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے حضرت نوح اٹھے کہا میری کشتی کو اللہ نے ایسے کنارہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے کہا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے کہا اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے اپنی شانوں کا بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اپنی شانوں کا بیان فرمایا کہا میں مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتا تو اس میں جان آ جاتی میں مردے کو آواز مارتا تو وہ زندہ ہو جاتا میں مریض کو ہاتھ لگاتا تو اسے شفا ہو جاتی آخر میں میرا نبی اٹھتا ہے آخر میں فاطمہ کا بابا اٹھتا ہے آخر میں ابو بکر کا پیر اٹھتا ہے آخر میں علی کا پیر اٹھتا ہے آخر میں رب کا حبیب اٹھتا ہے کہا میں خاتم النبیین ہوں کہا میں رحمت للعالمین ہوں کہا میں شفیع المسلمین ہوں کہا میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہا نبیوں سنو محمد ہم سب سے بازی لے گیا محمد ہم سب سے آگے بڑھ گیا محمد ہم سب سے اونچا ہو گیا جو مقام اللہ نے محمد کو دے دیا نہ عقلوں میں ملا نہ پچھلوں کو ملا محمد کے مقام اللہ نے ساری خلقت کا سرتاج بنا ابراہیم علیہ السلام بولے ابراہیم علیہ السلام بولے او انبیاء کی جماعت محمد الرسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں شیخ دا کوٹ والوں ہم ذرا جذبہ ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کے پیارے دونوں عالم کے دھولا اور ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ اور یہ نبیوں کا نعرہ بھی علی احمد رضا صاحب کا شعر نہیں ہے خالی اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے فیاضی صاحب صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن امام ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے امام ترمذی یہ حدیث رائے ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کو جو جلوس ہوگا نا اس کا قائد میں ہوگا ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایک بار کہو نا جیسے میرے سرکار بس کر دوں یا چند منٹ اور آگے جانا چاہو گے کیفیت بتا رہی ہے نا کیفیت بتا رہی ہے جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ان کی نظر کرم پڑ گئی ہے کیفیت بتا رہی ہے کیفیت بتا رہی ہے بتاؤ کس کس کے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھ رہا ہے کس کس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سمندر پہ چل رہا ہے کس کس کا دل اپنے نبی کے محبت میں بڑھ رہا ہے صوفیاء کہتے ہیں جب مجلس میں یہ کیفیت بن جائے انسان عشق مصطفیٰ سے جھومنے لگ پڑے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ پڑے سمجھ جاؤ حضور کی نظر کرم بڑھ گئی ہے سمجھ جاؤ حضور کی نظر کرم ایک بار سب کہو جیسے میرے سرکار کوئی ہے ساتھ جیسے میرے سرکار یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہے
نہیں یار کوئی جیسے میرے پکھے نو پیچھے کرو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی کوئی اب سے نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار، نعرہ رسالت جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا کہ دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو۔ دور کو شب معراج مخاطب کر کے کہہ رہی ہے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ پتہ ہے کیسے میرے مصطفیٰ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں سب رک جائیں گے، آگے بڑھ کے سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب امتیں مایوس ہوں گی سب کے لیے شفاعت کا وکیل میں بنوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور سنیو جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے۔ جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو عزت ملنی ہے وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملنی ہے۔ قیامت کے دن یہ عزتوں کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر آنا۔ قیامت تو قیامت ہے، قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کی عزت دکھائی جائے گی۔ کسی نبی کو اللہ نے قبر میں جانے کی اجازت نہیں دی، یہ صرف میرا نبی ہے جس نے اپنے غلاموں کی قبر میں بھی آنا ہے۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے نا قبر میں سوال ہونے، پتا ہے یا نہیں پتا؟ نہیں پتا تو لگ جائے گا پتا۔ قبر میں سوال ہونے، کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3۔ لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، امام بخاری نے اور امام مسلم نے قبر کا صرف ایک سوال لکھا ہے۔ پوری بخاری پڑھ لو، پوری مسلم پڑھ لو، دوسرا اور تیسرا سوال نہیں ملے گا۔ وہ ہے، وہ سوال ہے، وہ حق ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں وہ نہیں ہے۔ وہ سونے ہیں، وہ حق ہے، ان کا انکار نہیں کرنا، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں لگتا ہے امام بخاری کو بڑی جلدی تھی اس سوال کی۔ فرشتوں، ہائے ہائے فرشتوں، بعد میں یہ دوسرے سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک سوال لکھا، اور وہ سوال کیا ہے؟ مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا بولی بولتا تھا؟ عاشق کہے گا بلے بلے بلے، میں تو کہتا تھا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ دیوالا کہے گا میں کہتا تھا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ نعت خوانوں والی سر تو نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کا گڑ ہے۔ میں بھی پڑھ لوں اس کو سر میں، کوئی کاپی رائٹس تو نہیں ہے۔ ہاں وہ جل کے لیے، میرے پاس سر نہیں ہے لیکن آپ آ جائیں۔ وہ جل کے لیے محفل کونین سجی ہے،
فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا؟ ہم کہیں گے ہم کہتے تھے جن کے لیے کوئی کہتا ہے میرا دوست ملک کا صدر، کوئی کہتا ہے میرا دوست وزیر اعظم، کوئی کہتا ہے میرا یار ڈی آئی جی، ہم کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جن کے وسیلے سے سجی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، ہاتھ اٹھا لو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، اس پہ ہمیں ناز ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جن کے لیے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن اس پہ فخر ہے یا نہیں؟ کوئی پوچھے تمہارے بادشاہ کی سلطنت میں کیا کیا آتا ہے؟ ہم کہیں گے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، بے جاؤ بے جاؤ اسٹیج پہ بھی بیٹھ جاؤ، وہ جن کے لیے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہو وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ نا ذرا اور میرے ساتھ کہو نا ذرا، احمد ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، تاج تار ختم نبوت، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی لذے سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا بس میری گفتگو کے آخری لمحات ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ یہ مصرع فخر کرنے کا ہے، اللہ کا شکر کرنے کا ہے، وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا
نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میرا نبی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، اللہ نے کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو صفی بنایا۔ انبیاء کو کتنے بڑے بڑے مقام دیے۔ حضور آ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الا خبردار انا حبیب اللہ، یہ سب اپنی جگہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ جو سب نبی ہے نا، قیامت کے دل یہ جس کے جھنڈے کے نیچے ہو کے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ تو ہم اس دن بھی یہی کہیں گے، دیکھ لو بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی۔ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا وہ مکمل اور بات مکمل۔ قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا، امتی کہے گا یہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کیا کہے گا امتی؟ یہ تو میرا نبی۔ فرشتوں میں کیا کہتا تھا؟ یہ تو میرا نبی ہے۔ کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا کہ علم پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، یہ میرا نبی میرا نبی۔ اور کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا اس ذات کا قرآن ذکر جلی ہے، یہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اسے فرشتے کہیں گے سو جا، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جو ہوگا نا منافق، میں کیا کہتا تھا؟ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ کہا حضور نے اس کی قبر پہ قرض مارا جائے گا اور وہ عذاب ایسا ہوگا اس کی چیخیں جنوں اور انسانوں کے سوا تم مخلوق سنے کرے گا۔ ایک بات اور کا دل کر رہا ہے، بس کر دوں یا کر دوں؟ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں، امام سیوطی لکھتے ہیں، شعیب صاحب امام سیوطی نے کہا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضور نے یہ بیان فرمایا نا فرشتے قبر میں آئیں گے، فرشتے سوال کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، سن رہے ہو؟ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ قبر میں فرشتے آئیں گے؟ ہاں آئیں گے۔ یا رسول اللہ سوال بھی کریں گے؟ ہاں کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر آئیں گے۔ ایک تو عقیدہ دیکھو، عمر کو پتا ہے کہ حضور جانتے ہیں میری قبر میں کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب میری قبر میں فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عمر جب تیری قبر میں فرشتے آئیں گے نا تو انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا کیا ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا فرشتے عمر اس سے پہلے کہ فرشتے تجھ سے سوال کرے تو فرشتوں سے سوال کر ڈالے گا میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ حضور فرماتے عمر اس سے پہلے کہ فرشتے دوسرا سوال کرے تو سوال کرے گا فرشتوں میرے نبی تو محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ امام سیوطی کہتے ہیں الحاوی للفتاوی میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ اپنے شہزادے کو خواب میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا قبر میں کیا ہوا؟ کہا وہی ہوا جو حضور نے کہا تھا، فرشتے آئے ان سے پہلے میں نے سوال کر دیا، فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا اوہو یہ تو رسول اللہ کا غلام عمر ہے، چلو 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 یہاں سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
یہ بھی میرے نبی کی عزت ہے نا, عزت ہے نا. جو عزت میرے نبی کی ہے وہ عزت, ایک بار بولو نا, میرے نبی کی جو عزت ہے وہ عزت عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے کہا قیامت کے دن تڑپڑ وہ کھائیں جنہیں مصطفیٰ کے ذکر سے الجھن ہوتی ہے. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سب ہی قیدوں پر, ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سب ہی قیدوں پر, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول. شیخ دکوٹ کے تمام سنگیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, اجر عظیم عطا فرمائے. بڑا دل خوش ہو رہا ہے, ہر بار سے بڑھ کے اجتماع ہے ماشاءاللہ, ہزاروں کا اجتماع ہے. شاہد صاحب, فاروق صاحب, حبیب صاحب, جتنے ہمارے سنگی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے. شیخ دکوٹ کے سنگی ماشاءاللہ ہمارے شیخ فرما رہے ہیں, ان کا ایک خاص دعا, بہت محنت سے انہوں نے اس محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ آپ سب سنگیوں پہ اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے کھول ڈالے. آپ میں سے ایک ایک کا نام حضور علیہ السلام جانتے ہیں, آپ کے جذبے بھی حضور نے دیکھے. آپ دنیا میں کسی کی خاطر تھوڑا سا کچھ کرو نا, وہ آپ کے مشکل وقت میں اس کو ضرور لوٹاتا ہے. آپ نے حضور سے محبت کا اظہار کیا, حضور علیہ السلام ہر مقام پہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے.